ایک بار پھر ناظرین آپ کا خیر مقدم کریں گے خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے علاوہ بہت ہی آقا کریم علیہ السلام کے خوبصورت ثناکان قاری محمد انعام الحق اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ میں خانم سے آگے بڑھانا چاہوں گا۔ خانم، ایک سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا شرمناک اور المناک پہلو ہے یہ، جو ایک سوال کی صورت میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ والدین دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے پڑھاتے ہیں، بچے شہر میں آ کے پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو وہ پھر انہی والدین کا تعارف اپنے دوستوں سے کرواتے ہوئے جو ہے وہ بہت ہچکچاتے کرنے میں یا انہیں شرم آن ہی نہیں کرتے محسوس ہیں ہمارے کرتے والدین۔ جی ہاں، یہ بہت زیادہ ایک مشکل ہے ہمارے معاشرے میں، اور اکثریت اس عیب سے میں مبتلا ہے کہ والدین کو پبلکلی اون کرنے سے گھبراتے ہیں اور کسی کو تعارف کرانے سے، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ جہاں تک تم پہنچے ہو وہاں پہنچانے میں دو چیزیں شامل تھیں، ایک تائید مولا اور ایک والدین کی محنت۔ تمہیں ان لوگوں نے اس مقام پہ نہیں پہنچایا جس پہ تم بیٹھے ہو، تو یہ اللہ کی ذات پر اعتماد کے بھی خلاف ہے بات کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں نے اپنے ان پڑھ جاہل والدین کو ان سے متعارف کرا دیا تو کہیں یہ میری ترقی و ارتقاء کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ترقی عطا کرنے والا خداوند متعال ہے، رزق دینے والا وہ ہے، یا سبب اللہ سبب اللہ، وہ خالق کائنات ہے جو اسباب کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ جتنے وسیلے جتنے سبب بنتے چلے جاتے ہیں انسان کے آگے بڑھنے میں، یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ جتنا آپ کا خدا آپ سے راضی ہوگا اتنا وسائل میں اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں خالق اکبر نے برملا یہ کہہ دیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میرا وعدہ ہے، بڑی شدت کے ساتھ کہا ہے، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو جو نعمت کا شکرانہ ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ خالق کائنات کی رحمت پہ اعتماد رکھیں، یقین کامل رکھیں، آپ کے ایکشن سے، آپ کے اعمال و افعال سے شکر کا اظہار ہو۔ شکر بھی جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط روش پائی جاتی ہے، ویسے دانے تو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہیں، یہ جو آپ کبھی ذکر پڑھتے ہیں کوئی بھی تسبیحات، لیکن تسبیحات جو کہتے ہیں تسبیح، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دھاگے میں ایک مالا ہے دانوں کی، اس کو تسبیح کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تسبیح انسان کی ایک کیفیت باطنی ہے جو واردات قلبی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ باطنی کیفیت کا نام تسبیح ہے، یعنی انسان اللہ کی اطاعت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کا باطن، اس کا ہڈن بالکل پیور ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، وہ تسبیح ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، تو شکر ایک کیفیت ہے، ذکر ایک کیفیت ہے۔ ذکر الفاظ کا نام نہیں ہے، ذکر یاد کا نام ہے، آپ کا دل یاد خدا سے لبریز ہو جائے۔ شکر الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہوتا، شکر للہ شکر للہ، سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ پہ پڑھتے رہیں، دانے پہ پڑھتے رہیں، نہیں۔ شکر آپ کے اعمال سے عملی صورت میں پریکٹیکلی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، یہ شکر ہے۔ آپ نے کسی کو معاف کر دیا، یہ شکر ہے۔ آپ نے کسی سے اظہار محبت کیا جو محبت کا طلبگار ہے، کوئی بچہ ہے یتیم، اس کے سر پہ یہ جو کہتے ہیں کہ بچے کے یتیم پہ آپ ہاتھ رکھیں تو جتنے بال ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ معاف، مراد یہ ہے شفقت کا ہاتھ رکھنے سے کہ اس کی سرپرستی کریں، شفقت کا ہاتھ رکھیں یعنی احساس یتیمی اس کا دور کر دیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس سے مراد یہ کہ اس کے ضروریات کو پورا کر دیں، اس کی تعلیم ہو جائے، اس کا مستقبل بن جائے، اس کا فیوچر بن جائے، یہ چیزیں ہیں۔ یا جو کہتے ہیں کہ جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ آج کے اس دور میں بھی جو اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہے، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی تو مسجد میں چراغ جلانے جاتے ہیں، وہ علم کا چراغ ہے، چونکہ مساجد اس وقت مراکز تھے، تعلیمی مراکز تھے، تعلیمی مراکز کے طور پہ انہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو تم جو علم کا چراغ سے چراغ جلتا جائے، ایک شخص کو تم نے تعلیم دلائی، اس نے آگے اس علم کے نور کو پھیلایا، تو یہ چیزیں جو ہیں احادیث کو سمجھنا اور اس میں تفکر کرنا، تدبر کرنا قرآن کی آیات میں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کا والدین کے ساتھ رویہ ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں ان نعمات پر اظہار شکر ہے۔ آج تک تو ہم یہ تصور کرتے رہے کہ
کہ اولاد ماں باپ کے لیے نعمت اور رحمت ہے، لیکن جب ہم نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ والدین ہیں جو انسان کی زندگی میں سب سے پہلی رحمت دنیا میں آتے ہی جو خالق کائنات اپنی، اور کتنی رحمت کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو خالق اکبر سے جب مناجات ہوئی تو فرمایا کہ موسیٰ پروردگار میں تیری رحمت کو کس طرح سے دیکھوں؟ فرمایا موسیٰ اگر تو میری رحمت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو آبادی سے باہر فلاں مقام پہ کل چلے جانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور تم نے جو بھی دیکھنا ہے ریئیکٹ نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے، کچھ بھی تم نے نہیں کرنا، اپنا رد عمل شو نہیں کرنا، وہ پورا واقعہ تمہیں دیکھنا ہوگا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میری رحمت کی ایک شعاع دنیا میں بھی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو نافرمان ہے اور وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، تو پھر اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی، اس نے کہا کہ اس سے شادی کرنی ہے۔ اس لڑکی نے، ماں نے تو منع نہیں کیا، مگر اس لڑکی نے کہا کہ میں تم سے اس شرط پہ شادی کروں گی کہ تم اپنی ماں کی آنکھیں نکال کے مجھے پیش کرو۔ وہ اپنی ماں کو لے گیا آبادی سے باہر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فالو کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ جب گیا تو اس نے لے جا کے پہاڑی کے قریب چاقو سے، نائف سے اپنی ماں کے آئی ساکٹس میں سے اس کے آئی بولز نکال دیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تڑپے اور چاہا کہ اس کو آگے بڑھ کے قتل کر دیں، مگر پھر فوراً خیال آیا کہ خالق اکبر نے مجھے پیشگی منع کر دیا ہے کہ اپنا ریئیکشن شو نہیں کرنا، صرف دیکھتے چلے جانا۔ اس نے ماں کی آنکھیں نکال لیں۔ جب نکال لیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا، اسے خوف محسوس ہوا تو اس کا پیر پھسلا، پیر کے نیچے سے پتھر نکلا، چونکہ وہ نشیب و فراز تھے، پہاڑی علاقہ تھا، وہ گرنے لگا تو ماں رونے لگی کہ کوئی میرے بیٹے کو بچا لے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے وہاں سے چلے، گریا تاری ہوا، پروردگار چونکہ تو نے منع کیا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے یہ بتا کیا ہے؟ کہا موسیٰ یہ میری رحمت کی ایک جھلک ہے، میری رحمت کی ایک شعاع ہے، وہ جو میں آپ سے کل گزارش کر رہی تھی کہ خالق اکبر نے اپنے 3 ایٹریبیوٹس ہر ماں کو عطا کیے ہیں، کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، تو ایک اس کی صفت جو ہے وہ صفت رحمت ہے، اور ایک صفت ربوبیت ہے، پالنا، پرورش کرنا، کھلانا، اور ایک صفت خلقت ہے، کسی چیز کو تخلیق کے مرحلے سے گزارنا۔ تو یہ خالق اکبر نے ہر کافرہ، مشرکہ، مسلمان، مطیع، غیر مطیع ماں کو عطا کیے۔ صحیح، ٹھیک۔ خانم گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن کچن کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کیپٹل کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ارم افطار کے لیے کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی شیف ارم منیس اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں رمضان کیپٹل کچن میں۔ ایک بار پھر سے میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک نیو ڈش کے ساتھ جو آپ گھر پہ آرام سے ٹرائی کر لیں، اور بہت ہی ایزی ٹو کک ہے، بہت ایزیلی آپ اس کو بنا لیں، اور میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا لے کے آؤں جو آپ کو بنانے میں بھی آسان ہو اور جو آپ کو کھانے میں بھی مزے کے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا زمانہ ہے، ظاہر ایکسپینسو چیزیں جو ہے وہ خریدی نہیں جاتی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے لیے لے کے آؤں جو گھر میں ہی موسٹلی اویلیبل ہو، اور آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ بھی پکانے سے پہلے یا کھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہینڈ واش بہت ضروری ہوتا ہے، تو چلتے ہیں ڈیٹل ہینڈ واش کی طرف۔ ہینڈ واش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے ہینڈز کلین ہوں گے، بیکٹیریا فری ہوں گے، آپ کے ہینڈز پہ جرم نہیں ہوں گے، تو جو بھی آپ پکائیں گے یا کھائیں گے وہ آپ کو صحت مند بنائے گا، اور تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تندرست ہوں گے تو ہی آپ کو دنیا کی ہر نعمت اچھی لگے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کی ماؤں کا بھروسہ ہے ڈیٹل ہینڈ واش پہ، کیونکہ ماں مانے صرف ڈیٹول کا دھلا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ جو آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے رائس بالز۔ اس میں آپ کو بوائلڈ رائس کی ضرورت ہوگی، وہ آپ پہلے ابال کے رکھ لیں، لیکن اس ڈش کی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ نے اس ڈش کو جو ہے آپ نے بالز بنائی اور آپ نے فرائی کر لیا، آپ اس کو فریز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو فریز کیا تو یہ خراب ہو جائیں گی اور آپ کو ضائع کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ دوبارہ جو ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہمارے انگریڈینٹس کی طرف۔ جو انگریڈینٹس ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہیں ابلے ہوئے چاول، اس میں آپ کو بوائل کرتے ہوئے اس میں آپ 1 چمچ نمک ایڈ کر لیں تو یہ بہت ہی بہترین بنیں گے۔ اسی کے ساتھ نمک، بریڈ کرمز، انڈے، لال مرچ، زیرہ، سوکھا دھنیا اور چیز۔
اور اسی کے ساتھ آج میں آپ کو ایک ڈرنک بنانا بتاؤں گی. وہ بہت ہی کامن ڈرنک ہے اور آپ کو بہت مزے کی لگے گی, اور افطار میں پھر جب آپ اس کو لیں گے تو آپ بہت ہی آپ کو ریفریش محسوس ہوگا, آپ بہت ریفریش ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو صرف چاہیے پودینہ اور نیمبو. بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ایزی آپ بنا بھی لیں گے, اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین بھی ہوگی. تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں, ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں. تو آپ ایک باؤل لے لیں اور اس کے اندر آپ جتنے بھی آپ کے پاس چاول موجود ہے ابلے ہوئے وہ آپ سب اس میں شامل کر لیں. آپ نے اس میں اچھی طرح چاول جو ہے وہ ڈال کے پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے چیز ایڈ کر لینی ہے. چیز جو ہے وہ پوری ایڈ نہیں کرنی, آپ نے ہاف چیز ایڈ کرنی ہے, تھوڑی سی آپ رکھ لیں گے کیونکہ آپ نے اس بالز کے اندر بھی چیز ایڈ کرنی ہے. تو آپ اس میں چیز ڈالیں. اسی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر جو ہے ہاف ٹیبل اسپون نمک شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے آلریڈی چاولوں میں بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیز بھی نمکین ہی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہاف ٹیبل اسپون آپ اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے. ہاف ٹیبل اسپون آپ نے اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے اور 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس کے اندر لال مرچ ایڈ کرنی ہے. اسی کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہوں گی اتنے ہی اچھے آپ کو فلیورز محسوس ہوں گے. اچھی طرح آپ نے اس کو گون لینا ہے کیونکہ اس کی بالز بننی ہے اور جتنا اچھی طریقے سے یہ آپس میں میلٹ ہو جائیں گے, مکس ہو جائیں گے, اتنی ہی اچھی جو ہے وہ بالز بنیں گی. اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سارے مسالوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے. دیکھیے ہمارے جو چاول اور چیز اور تمام مسالے آپس میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں. جتنے اچھی طریقے سے یہ سب چیزیں آپس میں مکس ہوں گی اتنے ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بالز بنیں گی اور وہ بہت ہی مزے کی بھی ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور کمپلین ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان بالز میں ہی ہوتی ہے کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں فرائی کے دوران. تو اگر ایسا ہو تو آپ نے اس کے اندر جو ہے کارن فلور ایڈ کر لیں 1 چمچ, تو یہ سیٹ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو ویل کوک کریں گے اور ہر چیز برابر آپ ڈالیں گے تو یہ کبھی ٹوٹیں گے نہیں. لیکن بالفرض اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اس کو کارن فلور سے جو ہے اس میں 1 چمچ کارن فلور ایڈ کر لیں گے تو یہ بہت اچھی طرح باؤنڈ ہو جائیں گے. اور کارن فلور تو ہے بھی ایک باؤنڈنگ ایجنٹ. دیکھیے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بالکل اس وقت تیار ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے اب اس کی بالز بنانی ہے تو اسی کے ساتھ میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں. آپ نے اس طرح تھوڑی سی یہ لینی ہے, یہ پیسٹ لینا ہے اور اس کے سینٹر میں آپ نے چیز ایڈ کر دینی ہے. تھوڑی سی آپ چیز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو رول کر لیں گے. اور جب یہ اچھی طرح رول ہو جائے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی بالز بنا لینی ہے. اس طرح کی آپ بالز بنا لیں تو یہ بالکل پھر آپ جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہو جیسے افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے یا جتنا بھی جو بھی آپ ٹائم آپ رکھتے ریکوائرڈ ہوتا ہے اتنے میں, یا 10 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے, کیونکہ ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے ہر چیز جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد صرف ہم نے اس کو جو ہے سرو کرنا ہوتا ہے, ہم لوگ دسترخوان لگا دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کا ٹائم ہو اس ٹائم کے حساب سے آپ ان کو پھر فرائی کر کے رکھ لیں. اس طرح آپ بالز بنا لیں ان کی. جتنے میں یہ بالز تیار کرتی ہوں ہم چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف, دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اوور ٹو یو اسلام آباد. ٹھیک ہے ارم, ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے اور باقی ریسیپی جو رہ گئی ہے تیار ہونے والی ہم آپ سے وہ بھی جانیں گے کہ آپ نے آج کس طریقے سے بنائی ہے. ابھی فی الحال ایک بریک کی جانب ناظرین ہم نے بڑھنا ہے, لیکن بریک سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شامل کریں گے. قاری محمد انعام الحق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قاری صاحب. واہ کیا جود و کرم, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم.
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی. ویلکم بیک ناظرین. رحمت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن کیپٹل ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں. ایاز اسلم اور سمینہ رانا آپ کے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح خانم موجود ہیں ہمارے مسائل کے حوالے سے بتانے کے لیے, اور ہمارے ساتھ قاری محمد انعام الحق آوان صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے موجود ہیں. اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں, فی الحال سمینہ ہمیں کچن کی جانب جانا ہے کیونکہ افطار میں اب تھوڑا سا ہی ٹائم ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ارم نے ریسیپی کیا بنائی ہے. جی ارم. ویلکم بیک ٹو کراچی اسٹوڈیو. ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہماری جو چیز بالز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں. اب ہم نے اس کو صرف جو ہے فرائی کرنا ہے, تو اس کو فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں. ہم سب سے پہلے آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ اس کو گرم ہونے میں ٹائم لگے گا, اور اتنے میں ہے جو ہے ہم اپنی بالز کو کوٹ کر لیں گے بریڈ کرم سے. تو سب سے پہلے ہم آئل گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں. جو آئل ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے میزان کوکنگ آئل, کیونکہ یہ 100% پاکستانی برانڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. اور بیسکلی آپ جب میزان میں کوئی چیز کوک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو فلیور ہے وہ بھی, اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے پڑوسیوں تک کو پوچھنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ آخر آج آپ پکا کیا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں نے ہاف آئل لے لیا ہے, ہاف کڑھائی میں نے اس میں آئل لے لیا ہے, اور جو ہے اب یہ گرم ہو جائے گا. جب یہ یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا, آپ نے اس کی جو آنچ ہے وہ سلو کر دینی ہے, تاکہ جو آپ کی بالز ہیں وہ جلے نہیں, کیونکہ وہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گی. اوکے, اس کے ساتھ ہی آپ نے جو اب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کو سب سے پہلے آپ نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے. اس کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دینے ہیں. یہ دیکھیں بریڈ کرمز لگا کے آپ اس کو اب سائڈ پہ رکھ لیں. اور اسی طرح ہم 1 بائی 1 سب کے ساتھ اب ہم یہی کریں گے. اس میتھڈ کو ہم ریپیٹ کریں گے. اس کو ایگ میں ڈپ کیا, پھر اسی کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں. اچھا, ایک اور چیز کہ جب آپ اسے فرائی کرنے لگیں تو آپ نے اس کو بالکل گولڈن براؤن نکال لینا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے تیز آنچ پہ پکا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہ جلے نہیں. تو بیٹر یہی ہوگا کہ آپ اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو پکائیں, تاکہ براؤن بھی ہو جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر چیز ہے وہ میلٹ بھی ہو جائے گی. یہ ہماری جو چیز ہے اب یہ بالز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں. چلیں اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے کہ نہیں. جی ہمارا جو آئل ہے وہ بالکل گرم ہو گیا. اب آپ اس کی جو آنچ ہے وہ سلو کر دیں گے. اب آپ اس کو 1 بائی 1 بالکل آرام سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے کہ جو آئل کی چھینٹیں ہیں وہ آپ کے اوپر نہ آئیں. اسی کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے, اور مسلسل اس کو ہلاتے رہیے گا, کیونکہ یہ بالز ہیں پھر اس کی ہر طرف مطلب اس کا پکنا بھی ضروری ہے. آپ اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے. ہماری جو بالز ہیں وہ بہت ہی فرائی ہونے لگ گئی, کیونکہ آئل آلریڈی گرم تھا. اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ہماری بالز ہیں وہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ نے اس کو اسی طرح گولڈن براؤن کر لینا ہے, اور اس کے بعد آپ اسے نکال لیں. تو یہ بہت مزے کے اب اس کا جو ایک کرسپی پن اس کے اوپر آ جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر جو بریڈ کرم ہے وہ اس کو ایک کرسپی لک کے ساتھ ساتھ ایک کرسپی ٹیسٹ دیتی ہے. اور جو لوگ کرسپی چیزیں پسند کرتے ہیں ان کی تو یہ موسٹ فیوریٹ ڈش ہونے والی ہے, کیونکہ بالکل مجھے خود کو کرسپی چیزیں بہت پسند آتی ہیں. میں بہت شوق سے کھاتی ہوں, اور میری تو یہ موسٹ فیوریٹ ڈش ہے, جو میں اکثر افطاری میں جو ہے ہمارے گھر میں یہ بنتا ہے, کیونکہ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں. میں اس کو نکال لیتی ہوں. آپ اس کو کسی پیپر پہ یا ٹیشو پیپر پہ نکالیں, تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اچھی طریقے سے جذب ہو جائے. اگر اس کا آئل جذب ہو جائے گا تو یہ نرم نہیں پڑیں گے, یہ بالکل کرسپی ہی رہیں گے. تو بیٹر ہوگا کہ آپ اس کو کسی پیپر پہ نکالیں, تاکہ یہ جو ہے وہ کرسپی ہی رہیں.
इसी के साथ ये जो हमारा आखिरी थे ये भी हो गए। अब हम चलते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ। इसी के साथ जो हम आपके लिए जो जूस हमने बनाना था मैं वो अब आपको बताऊं, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, बहुत इजीली आप इसको बना भी लेंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो है लेमन। आपने 1 चम्मच जो है वो नींबू लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक आपने डालना है, तकरीबन 1 पिंच आपने नमक ले लेना है, और उसके साथ आप हाफ टेबल स्पून चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बेटर नहीं होगी। बेटर यही है कि आप इसमें सिर्फ नमक के साथ लें। और जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है 7 अप, क्योंकि 7 अप से जो इसकी रिफ्रेशमेंट है वो इस जूस की और बढ़ जाती है। और जब रमज़ान हो, रमज़ान में जब आप अफ्तार में आप इसे लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश महसूस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपको हज़म हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने जूस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आपने पुदीना ले लेना है इसमें, इसके साथ जो पुदीना वो कट हो गया, उसमें आप थोड़ा सा जो है पहले पुदीना ऐड कर लें। उसी के साथ जो है आपने हाफ लेमन ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें नींबू ऐड करना है। इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा आपने 1 पिंच आपने नमक ले लेना है, और इसी के साथ जो है आपने इसके अंदर जो है अब 7 अप ऐड कर लेनी है। 7 अप जो है इस ड्रिंक का जो है मेन इंग्रेडिएंट है। 7 अप खुद एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, और उसी के साथ अगर आप इसमें पुदीना और नींबू शामिल कर लें तो ये बहुत ही रिफ्रेशमेंट रहेगी। इसी के साथ आप इसमें 7 अप ऐड कर लें। ये हो गया। अब इसके अंदर आप 7 अप जितना उसे ये आप 7 अप जो है वो ऐड हो गई है। और इसी के साथ जो है मैं अब अपनी बॉल्स की प्लेटिंग की तरफ चलती हूँ। आपने बहुत इजीली जो है ये ड्रिंक जो है आपकी बन जाएगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप जब अफ्तारी से 5 मिनट पहले आप इसको बनाएं और बना के आप इसको सर्व कर लें। बिल्कुल ठंडा ठंडा, ये खुद भी एक जो है आप इसको ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें तो ये बहुत ही रिफ़्रेश रहेगा। हमारी जो बॉल्स हैं वो रेडी हो चुकी है, और मैं इसको सर्व कर देती हूँ। आप बहुत प्यारा सा आप अपने घर में भी इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है वो चीज़ फिर आपको खाने में भी मज़ा देती है। इसके साथ आप इसको प्लेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप ये बॉल्स बना रहे होंगे तो सबसे पहले जो है आपको यही चीज़ याद रखें, क्योंकि ये जो है राइस बॉल्स हैं, तो जो चावल हैं वो लाजमी गले होने चाहिए, ताकि जो है आपकी जो बॉल्स हैं वो टूटे नहीं। वरना समटाइम तो ऐसा होता है कि मैंने समटाइम ऐसा भी देखा है कि कढ़ाई के अंदर ही जो बॉल्स हैं वो टूट जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो चावल हैं वो कच्चे होते हैं। अगर चावल कच्चे होंगे तो कभी भी जो आपकी बॉल्स हैं वो सही नहीं रहेंगी, वो टूट जाएंगी। ये जो आपकी बॉल्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इसी के साथ जो हमारी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है। आप इस पर थोड़ा सा जो पुदीना है वो आप इस पर छिड़कें, और आपकी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है। हम चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ओवर टू यू इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया इरम, आपने आज एक और बहुत अच्छी रेसिपी बनानी हमारे नाज़रीन को सिखाई है। चीज़ बॉल्स आज इरम ने बनाई है, इसके साथ एक जूस भी बनाया है। चूँकि गर्मियाँ हैं और बहुत शदीद गर्मी है, रमज़ान भी है, रोज़े भी रखे जा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश ये किया कीजिए कि डिहाइड्रेशन ना हो और जूसेस ज़्यादा पिएं इफ्तार के वक्त, या फिर सहरी में वाटर इनटेक ज़्यादा रखें। ये क्लियर कर दिया कि इफ्तार और सहरी में भी। जी हाँ, बिल्कुल। सहरी और इफ्तार में आप वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा रखें, ताकि आप अपना रमज़ान, अपने रोज़े ठीक तरह से रख पाएँ। गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। खानम तैयबा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खानम, वालिदैन के हवाले से हम गुफ्तगू करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम जितनी भी गुफ्तगू करते रहें शायद ख़त्म बिल्कुल कम हो जाएगी, वक्त कम पड़ जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वालिदैन नाराज़ हों किसी बच्चे से, अपनी औलाद से, और वो नाराज़गी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो जाएं या वो चले जाएं यहाँ से, और वो ना माने अपनी औलाद से, तो फिर औलाद के लिए क्या हुक्म है, वो क्या करें? देखिए, मैंने कल भी आपकी खिदमत में गुजारिश किया था कि इमाम मासूम ने अपनी सप्लीकेशन में खुदा की बारगाह में वो दरख्वास्त गुजार हैं कि परवरदिगार ला तनसिनी ज़िक्रहुमा फ़ी अदबार सलात व आना इल्लैल। परवरदिगार, माँ बाप की याद को मेरे मंज़र निगाह पर हर वक्त रखना, मेरी नमाज़ों के बाद भी जो मैं ताक़ीबात पढ़ूँ, और फ़ी आना इल्लैल, रात की तारीकी में भी जब मेरी आँख खुले मैं करवट बदलूँ, मैं उठूँ, यानी हर वक्त उनकी याद मेरे हमरा रहे।
تو بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر والدین ناراض ہو کے دنیا سے گئے، راضی بھی جائیں تو ان کی یاد سے کسی وقت آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے. ناراض ہو کے چلے جائیں تو پھر اس میں یہی ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کریں. آپ خدا کی بارگاہ میں، خداوند متعال سریع الرضا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں الندم علی ما مضی، معافی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الندم علی ما مضی، جب ندامت آپ کے پورے وجود کو گھیر لے اور پشیمانی ایسی طاری ہو جائے، اتنا شدید پچھتاوا ہو کہ آپ کی طبیعت مضطرب ہو جائے، تو بغیر ایک لفظ کہے خدا معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کے طلبگار ہوں، اور جو والدین سے مس ہو گیا وہ انجام نہیں دے پائے، آپ اس کو انجام دیں. اور آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں والدین کا تو اتنا حصہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک آیت ارشاد فرما کے رونگٹے کھڑے کر دیے. کتب علیکم، تم پر واجب کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی پر موت آ جائے تو اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ فللوالدین والاقربین. اگر تمہارے پاس کوئی اچھا مال ہے، کوئی چیز ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بعد رہ جائے گی، تو جو بہترین مال ہے، تم جوان ہو، والدین ضعیف ہیں، وہ لب مرگ ہیں، تمہیں ابھی زندہ رہنا، لیکن خدا تمہیں حکم دیتا کتب علیکم، تمہارے لیے واجب ہے وصیت کرو ماں باپ کے لیے کہ تمہارے بعد بہترین مال کا حصہ انہیں دیا جائے. یہ والدین کے حقوق قرآن نے بیان کیے. پھر فرما ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو کل عرض کر رہی تھی کہ آقا نے فرمایا کہ تو نے کہیں راہ خدا میں خرچ کیا ہے اور بتا نہیں رہا. تو اس کے بعد جب اس نے کہا کہ وہ پیسے تو میں نے ماں کو دیے، تو فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے عرض کیا میں نے پڑھا ہے، آپ ہی سے پڑھا ہے. تو آقا نے فرمایا قرآن فرماتا ہے ما انفقتم من خیر، جو بھی پاکیزہ مال ہے، چونکہ اگر آپ کا مال حرام مین سے آیا تو اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے نا، وہ تو اس کی کیا چیریٹی کریں گے، وہ تو ثواب ہی نہیں آپ کو ملے گا. لیکن اگر پاکیزہ مال ہے، خیر سے آپ نے حاصل کیا، حلال مین سے، تو ما انفقتم من خیر، اور خیر راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین جو راہ خدا میں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ تمہارے والدین ہیں. اچھا، ایک سوال یہاں پہ ایک بڑا اہم ہے کہ آج کل میں نے یہ بہت دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ ینگسٹر، کہ جب وہ کچھ بن جاتے ہیں تو اپنے والدین کو آگے سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یہ ایک جو جملہ خانم کہا جاتا ہے خاص طور پہ، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دین کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو والدین کو اس طرح سے کہیں؟ اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث ہیں. جناب داؤد علیہ السلام سے ان اللہ اوحى الی داؤد علیہ السلام یا داؤد قل لشبان بنی اسرائیل، داؤد سے خطاب کرتا ہے، اے داؤد بنی اسرائیل کی یوتھ کو ایڈریس کرو، نوجوانوں سے خطاب کرو، اور بڑا تنبیہ کرنے والا خطاب ہے، انتباہ کرتا ہے، یعنی ان کو جھنجھوڑتا ہے، لرزا دیتا ہے وہ خطاب. خبردار، تمہارے ماں باپ تمہیں پکاریں، تم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو، بڑی پوسٹ پہ ہو، تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو، وہ نہ جانتے ہوں، تمہارے پاس ہر طرح کی نالج فراواں ہو، اور وہ انتہائی جاہل دیہاتی، وہ اگر کوئی بات کہیں کہ یہ صحیح ہے تو تم کہو یہی صحیح ہے. اور والدین پکاریں تو خبردار. آج کل یہ مرض بہت زیادہ ہے، بچے کو پکاریں تو وہ کہتے ہیں 1 منٹ، اور پھر وہ 1 سیکنڈ منٹ پورا نہیں ہوتا، گھنٹوں میں بھی، کیونکہ وہ گیمز کھیل رہے ہیں، وہ موبائل پہ مصروف ہیں، وہ بہت سی اور چیزوں میں مگن ہیں. اتنی سختی سے مذمت کی اسلام نے کہ تمہارے والدین تمہیں پکاریں تو چلو نہیں، ان کی طرف دوڑ پڑو اور پورے وجود کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ان کا تقاضا غلط ہی ہو، تم جانتے ہو کہ وہ جو تمہیں پکارنے ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تمہیں جانا ہے. اور مما یحتاج الیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی چیز ان کو خواہش ہو جائے، تمہیں پتہ ہو کہ ان کو اس کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں، تمہارے اوپر یہ فرض بن جائے گا کہ تم وہ چیز ان کو فراہم کر کے دو. اگر تمہارے امکانات میں ہے، اگر امکان میں ہے تم ان کو فراہم کر سکتے ہو، تو وہ ان کا شوق پورا کرنا تمہاری شرعی ذمہ داری ہے. ان کا شوق ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ ریلیجس رسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، شرعی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، اگر تم آقا کے چاہنے والے اور ان کے امتی ہو تو اس بات کو پورا کرنا. اور والدین کو اتنا زیادہ اپنے قریب سمجھو، دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں. ایک ایرانی شاعر نے بڑا اچھا لکھا، اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اس نے کہا اونا مرد اس کہ من زندے ام ہنوز قانون مہر و ماہ مگر می شود خاموش. وہ کہتا ہے میری ماں نہیں مری، وہ کیسے مر سکتی ہے جب تک میں زندہ ہوں. سبحان اللہ، کیا بات.
کیا بات. خانم, گفتگو کا سلسلے کو ہم نے ختم کرنا ہے. میں چاہوں گی کہ آج کے ٹاپک پر نوجوان نسل کو, اولاد کو, کیونکہ مغفرت کا عشرہ بھی ہے, رمضان بھی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بس میری یہ گزارش ہے, جتنی ہم نے کل اور آج گفتگو کی ہے, کہ بچے, نوجوان نسل اپنے والدین کی قدر کو جانیں اور ان کی نصیحت کو اپنے لیے سرمایہ خوشبختی اور سعادت تصور کریں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں, ہمارے لیے مشکلات سے نکالنے کے لیے تمہیں ان کے پاس تجربہ ہے. اگر تمہارے پاس علم ہے اور ان کے پاس علم نہیں بھی ہے تو ان کے پاس تجربہ ہے. اور صاحب نہج البلاغہ کا فرمان ہے کہ بہترین استاد تجربہ ہے. انسان علم سے وہ چیزیں نہیں سیکھ پاتا جب تک کہ پریکٹس میں نہیں آتی. انہوں نے زندگی گزاری ہے, اس لیے وہ تمہاری مصلحتوں سے آگاہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تم سے سنسیئر سب سے زیادہ ہیں. ان جتنا مخلص تمہیں دنیا میں کوئی اور رشتہ میسر نہیں آئے گا. تجربہ بھی ان کے پاس ہے اور خلوص بھی انہی کے پاس ہے, لہٰذا ان سے بہترین گائیڈنس دنیا میں تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا. تو اپنے والدین کے سامنے جھک جاؤ, خدا کائنات کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا. بے شک. بہت بہت شکریہ خانم, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ابھی ناظرین محترم, ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنا ہے, اور اس سے قبل اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت انداز میں, کیونکہ آج کا کلام, آج کا موضوع والدین کے حوالے سے ہے. تو پنجابی کے چند مصرے جو ہیں وہ مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں, لیکن کیونکہ وقت جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے, لہٰذا ہم بلا تاخیر بڑھیں گے قاری محمد انعام الحق اعوان صاحب کی جانب, کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, محمد کی عطا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے میرے آقا, بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے, بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی عطا